بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا 66واں سبق ہے اور یہاں سے بلاغت کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ پچھلے اسباق میں فصاحت کی تمام تر بحث کو مکمل کر دیا گیا ہے اور یہاں سے بلاغت کلام کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ چنانچہ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والبلاغت فی الکلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، ای فصاحت الکلام والحال هو الامر الداعی الى ان يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به اصل المراد خصوصیت ما وهو مقتضى الحال، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال تقتضي تأكيد الحكم والتأكيد مقتضى الحال، وقولك له إن زيدا في الدار مؤكدا بأن كلام مطابق لمقتضى الحال، وتحقيق ذلك أنه من جزئيات ذلك الكلام الذي تقتضيه الحال، فإن الإنكار مثلا يقتضي كلاما مؤكدا وهذا مطابق له بمعنى أنه صادق عليه، على عكس ما يقال إن الكلي مطابق للجزئيات، وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرناه في الشرح في تعريف علم المعاني۔ تو یہاں سے تلخیص المفتاح کے متن میں بلاغت کلام کی بحث شروع ہو رہی ہے، یعنی مصنف نے جب فصاحت کلام کی تمام مباحث کو ختم کر دیا اور شارح نے اس کی مطابقت میں اپنے جو افادات بیان کرنے تھے وہ کر دیے، اس کے بعد پھر اب بلاغت کلام کی بات ہو رہی ہے کہ بلاغت کلام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بلاغت کلام کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ مقتضی حال کے مطابق ہو اور خود کلام فصیح ہو، یعنی بلاغت کلام کی تعریف یہ ہے کہ کلام فصیح ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہو۔ اب اس کی تفصیل خود شارح نے بھی کی ہے آگے، تو ہم اسی کی مطابقت میں بات کریں گے، لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونے سے مطلب ہے کہ فی الجملہ مطابقت ہے، مطابقت تامہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطابقت تامہ جو ہے وہ بلاغت میں شرط نہیں ہے، بلکہ مطابقت فی الجملہ شرط ہے۔ مطابقت تامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام ان تمام تر تقاضوں کے مطابق کیا جائے جن کا حال تقاضا کر رہا ہو، کہ جو تقاضے ہیں ان سب کو پورا کیا جائے، یہ مطابقت تامہ ہے۔ اور فی الجملہ مطابقت یہ ہوتی ہے کہ کلام جن حالات کا، جس حال کا تقاضا، حال جن مقتضیات کا تقاضا کر رہا ہے، تو ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر رعایت کر لے متکلم نے تو وہاں پر جو ہے وہ مقتضی حال ہوگا، اور یہ فی الجملہ مطابقت ہے۔ تو تمام تر تقاضوں کا جو مطابقت ہے وہ مقتضی حال، وہ فی الجملہ مطابقت تامہ کہلائے گی، اور ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر رعایت متکلم نے کر لی ہے تو وہ فی الجملہ مطابقت ہے۔ تو یہاں فی الجملہ مطابقت مراد ہے، مطابقت تامہ مراد نہیں ہے۔ مثلا اگر حال دو چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے اور متکلم ان دو ہی چیزوں کو پورا کر دے تو یہ مطابقت تامہ ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ اگر دو چیزوں کا تقاضا حال نے کیا اور متکلم نے کسی ایک کی رعایت کرتے ہوئے ایک کو پورا کر دیا تو گویا یہ مطابقت فی الجملہ ہے، اور یہی کلام بلاغت میں شرط ہوتی ہے کہ فی الجملہ مطابقت ہونی چاہیے۔ اور دونوں کی رعایت اگر نہیں کی، کسی ایک کی تو اس سے بلاغت کی شرط مکمل ہو جائے گی۔ اور ایک کی رعایت کرنا اور دوسری کی رعایت نہ کرنا، اگرچہ اس سے مطلقاً بلاغت حاصل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کلام بلیغ ہوگا،
کیوں؟ اس لیے کہ مقتضی حال میں جو ہے وہ مطابقت جو مراد ہے وہ فی الجملہ مراد ہے، مطابقت تامہ مراد نہیں ہے۔ اب پچھلی جو ہم نے بلاغت کی تعریف کی ہے کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، تو اس میں جو ہے وہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے حال، ایک ہے اس کا تقاضا، اور ایک ہے اس تقاضے کے مطابق کلام کرنا، جس کو اصطلاحی طور پہ کہتے ہیں کہ حال، اور اس کے تقاضے کو کہتے ہیں مقتضی حال، اور اس تقاضے کے پورا کرنے کو کہتے ہیں مطابقت مقتضی حال۔ تو یہ تین چیزیں ہیں بلاغت میں جس کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ شارح رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ان تینوں کو بالتفصیل ذکر کیا ہے پھر آگے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے حال کو بیان کیا ہے کہ حال کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حال وہ امر ہے، وہ چیز ہے کہ جو متکلم کے لیے اس بات کا داعی ہو کہ متکلم جو کلام کر رہا ہے اس کے ذریعے کسی بھی خصوصیت اور نقطے کا اعتبار کرے، اب چاہے وہ خصوصیت نفس الامر میں داعی ہو یا نفس الامر میں داعی نہ ہو۔ یعنی شارح کے مطابق حال اس چیز کو کہیں گے جو متکلم کو اس بات پہ ابھارے کہ متکلم اپنے کلام میں جس کے ذریعے وہ اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی خصوصیت اور کسی بھی نقطے کا اعتبار کرے اور اس کو اپنے کلام میں بیان کرے۔ اب چاہے وہ جو امر ہے وہ نفس الامر میں حقیقت میں داعی ہے یا داعی نہیں ہے، لیکن متکلم جو ہے وہ اس خصوصیت اور نقطے کا اعتبار کرے گا تو وہ حال ہے۔ اب اعتبار نفس الامر میں خواہ داعی ہو یا نہ ہو، اب داعی ہونے کی مثال جیسے مخاطب کا حقیقتاً قیام زید کا منکر ہونا، مثال کے طور پہ سامنے والا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی زید کھڑا نہیں ہوا کیونکہ زید معذور ہے، کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا ہے زید کا، تو وہ قیام زید کا منکر ہے۔ اب یہ جو انکار ہے یہ حقیقت میں اس بات کا داعی ہے، اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ سامنے والا جو متکلم ہے اپنے جس کلام کے ذریعے وہ اپنی مراد ادا کرنا چاہ رہا ہے اس میں ایک خصوصیت یعنی تاکید کا اعتبار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا قیام زید کا منکر ہے، اب اس کا انکار جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے تو یہ جو ہے وہ سامنے کے متکلم اپنے کلام میں ایک خصوصیت یعنی تاکید کا اعتبار کرے، اور حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے کیونکہ قیام زید کا منکر وہ موجود ہے وہاں پہ۔ اور دوسری کی مثال کہ نفس الامر میں داعی نہ ہو، اس کی مثال ایسے ہے جیسے مخاطب ہے تو غیر منکر، وہ کسی حکم میں منکر نہیں ہے لیکن اس کو متکلم منکر کے مرتبے میں لے کر آتا ہے، بات کرتے ہوئے کلام کرتے ہوئے اس کو غیر منکر کو منکر کی جگہ لے کر آتا ہے جس کو انکار تنزیلی کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو انکار ہے جس کو متکلم نے خود اعتبار کیا ہے کہ سامنے والے غیر منکر کو منکر کے مقام پہ لے کر آگے بات کر رہا ہے، تو اب یہ وہ امر ہے جو متکلم کو اس بات کی تقاضا کر رہا ہے کہ بھئی متکلم اپنے کلام میں خصوصیت یعنی تاکید کا اعتبار کرے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ تو منکر ہی نہیں ہے، لیکن متکلم نے خود جو ہے وہ اس کا اعتبار کیا ہے۔ تو حال شارح کے مطابق وہ امر ہے کہ جو متکلم کو اس بات پہ ابھارے کہ بھئی تم اپنے کلام میں کوئی خصوصیت لے کر آؤ جس کا جو ہے وہ نفس الامر داعی ہو، اب چاہے وہ حقیقت میں داعی ہو یا حقیقت میں داعی نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن متکلم جو ہے وہ خصوصیت کا اعتبار کرے، یہ حال ہے۔ اور شارح نے بیان کرتے ہوئے اعتبار کا جو لفظ استعمال کیا ہے تعریف میں اس سے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو خصوصیات اور نکات ہیں متکلم کا مقصود ہونے چاہیے، یعنی متکلم ان خصوصیات کا خود لحاظ کرے، خود قصد کرے۔ اگر بغیر کسی قصد کے کوئی خصوصیت پائی گئی کلام میں تو یہ مقتضی حال نہیں ہوگا، اور اس کلام کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہے، نہیں، بلکہ اعتبارہ جو شاعر لے کر آئے تعریف میں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان خصوصیات اور نکات کا متکلم خود قاصد ہو، اس نے خود قصد کیا ہو،
اگر کہیں اور سے کوئی اور خصوصیت در آئی تو وہ کلام بلیغ نہیں ہوگا. یہ تو ہوگی حال کی بات کہ حال وہ امر ہے جو متکلم کو اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ متکلم اپنے جس کلام کے ذریعے مراد ادا کرنا چاہ رہا ہے اس میں کسی خصوصیت اور نقطے کا اعتبار کرے، اور وہ خصوصیت اور نقطہ جس کا حال تقاضا کر رہا ہے یہ مقتضی حال ہے. یعنی وہ امر تو حال ہو گیا کہ جو متکلم کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے کلام میں خصوصیت اور نقطے کا اعتبار کرو، اور جس خصوصیت اور نقطے کا اعتبار کرنے کا تقاضا ہو رہا ہے تو وہ مقتضی حال ہو گیا. دو باتیں ہو گئی. اور کلام کا اس خصوصیت پر مشتمل ہونا یہ مقتضی حال ہو گیا. یہ تین چیزیں ہو گئی، اس کو شارح نے بیان کیا. مثلا مثال کے طور پہ مخاطب کا منکر حکم ہونا، ایک حکم کا انکار کرتا ہے سامنے والا، اب یہ حال ہے جو تقاضا کر رہا ہے کہ بھئی حکم جو ہے وہ تاکید کے ساتھ ہونا چاہیے، تو گویا تاکید کا تقاضا کر رہا ہے. تو اب جو مخاطب کا منکر ہونا یہ حال ہو گیا، اور تاکید کا تقاضا کرنا یہ مقتضی حال ہے کہ حکم تاکید کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ مقتضی حال ہو گیا. اور اس مخاطب کے سامنے اپنا کلام، اپنا مافی ضمیر مؤکد کر کے بیان کرنا یہ مطابقت مقتضی حال کی ہے. اس کلام کے بارے میں کہا جائے گا کہ بھئی یہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہے، لہذا یہ کلام بلیغ ہے. اسی کو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے اپنی اس چیز میں جو پیچھے انہوں نے بیان کی ہے. اس میں شارح فرماتے ہیں کہ والبلاغۃ فی الکلام، کہ بلاغت کلام کیا ہے؟ مطابقتہ لمقتضی الحال مع فصاحتہ، کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا اپنے فصیح ہونے کے ساتھ، یعنی کلام فصیح بھی ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہو تو وہ بلاغت فی الکلام ہوگا، یعنی بلیغ کلام کہلائے گا. ای سے شارح بیان کرتے ہیں ای فصاحت الکلام، کہ ای مع فصاحتی کا مطلب کیا ہے؟ ای فصاحت الکلام، کہ کلام فصیح ہو. اگر کلام فصیح نہیں ہو تو بلاغت نہیں ہو سکتی، کلام فصیح کے ساتھ ہی بلاغت ہوگی، یعنی بلاغت کلام فصیح پر موقوف ہے. کلام فصیح مقتضی حال کے مطابق ہوگا تو یہ بلاغت ہوگی، بلیغ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. والحال، حال کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حال هو الامر الداعی، وہ ایسی چیز ہے جو تقاضا کر رہی ہے، جو دعوت دے رہی ہے، الی ان، اس بات کی طرف، ان یعتبر مع الکلام، کہ اس کلام کے ساتھ اعتبار کیا جائے، الذی یؤدی به اصل المراد، کہ جس کے ذریعے اصلی مراد جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے، یعنی جو متکلم اپنے مافی ضمیر کو بیان کر رہا ہے جس کلام کے ذریعے، اس کلام کے ساتھ اعتبار کیا جائے خصوصیت ما، کوئی ایک خصوصیت. تو امر جس بات کا داعی ہے تو اس بات کا داعی ہے کہ کسی ایک خصوصیت کا ارادہ کیا جائے، اعتبار کیا جائے، تو وہ خصوصی یہ حال ہے. وہ امر جو تقاضا کر رہا ہے کسی خصوصیت کا وہ حال ہے، اور وہ مقتضی الحال، اور جو خصوصیت جس کا تقاضا کر رہا ہے وہ خصوصیت اور نقطہ مقتضی حال ہے. مثال کے طور پہ کون المخاطب منکرا للحکم، کہ مخاطب کا حکم کا انکار کرنے والا ہونا یہ حال ہے. سامنے والا مخاطب جو ہے وہ اس بات کا منکر ہے کہ نماز فرض ہے، اب نماز کے فرض کا انکاری ہے، نماز کی فرضیت کا انکاری ہے. تو اب یہ سامنے والے حکم کا انکار کر رہا ہے، کہتے ہیں حال، یہ حال ہے. تاکید تقتضی تاکید الحکم، جو تقاضا کر رہا ہے حکم کی تاکید کا، کہ اس کے سامنے جو ہے وہ جو نماز کا حکم بیان کیا جائے فرضیت کا تو تاکید کے ساتھ کیا جائے. تو گویا سامنے والے مخاطب کا منکر ہونا یہ حال، منکر حکم ہونا یہ حال ہوا، اور تاکید حکم کا تقاضا یہ جو ہے وہ مقتضی حال ہوا. والتاکید مقتضی الحال، تاکید جو ہے وہ مقتضی حال ہو گئی. وقولک لہ، اور اس مخاطب سے تمہارا یہ کہنا، یعنی اس کے سامنے یہ بات کرنا کہ ان زیدن فی الدار مؤکدن، کلام مؤکد لے کر آنا کہ بھئی زید گھر میں ہے، یعنی جو سامنے والے انکار کر رہا ہے مثال کے طور پر نماز کی فرضیت کا، تو اس سے کہا جائے کہ بھئی نماز بلا شبہ فرض ہے مسلمانوں پر. تو یہ جو آپ کا کلام ہے مخاطب سے جو انکار حکم ہے جس کا، تو اس کے سامنے آپ کا یہ کلام کرنا مؤکد کلام، تو اس کو کہا جائے گا کہ بأن کلام مطابق لمقتضی الحال، کہ یہ ایسا کلام ہے جو مقتضی حال کے مطابق ہے.
تو گویا اس سبق میں شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلاغت کلام کی جو 3 چیزیں تھیں، حال، مقتضی حال اور مطابقت مقتضی حال، اس کو بیان کیا ہے کہ حال وہ امر ہے جو متکلم کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ بھائی وہ اپنے کلام میں جس کے ذریعے مرادی معنی ادا کر رہا ہے کسی خصوصیت اور نقطے کا اعتبار کریں، یہ حال ہے، اور وہ خصوصیت اور نقطہ جس کا حال تقاضا کر رہا ہے وہ مقتضی حال ہے، اور تاکید اور کلام کو اس مقتضی حال کے مطابق ڈھال کر بیان کرنا یہ مطابقت مقتضی حال کی ہے، جس کا مثال ان زیدن فی الدار ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ زید کے گھر میں ہونے کا انکاری تھا تو یہ حال ہو گیا، تاکید کا تقاضا کر رہا تھا تو تاکید مقتضی حال ہو گیا، اور کلام لے کر آنا کہ ان زیدن فی الدار کہ بھائی واقعی میں بلا شبہ زید گھر ہی میں ہے، یہ مقتضی حال ہے کی مطابقت ہے۔ اسی کو شارح نے اپنے سبق میں بیان کیا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔